جس نے مولا حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، سادات کی بے حرمتی کروائی، یہ ساری چیزیں اس نے کی۔ اور جب میں معاویہ کو لعنتی کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے بگڑ جاتے ہیں جیسے انہیں کوئی ایڑیا پلا دیا ہو۔ اب پتہ نہیں آپ کے یہاں اسے کیا کہتے ہیں، خیر جو بھی ہو، چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ المختصر یہ، جب میں معاویہ کو لعنتی کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کا چہرہ ایسے ہی بگڑ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ لوگ اسے ماما کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسے ماما۔ ہم اس پہ لعنت کیوں کرتے؟ یزید امام حسین پہ ظلم کیا اور اولاد آل نبی اولاد علی کی بے حرمتی کی، اس لیے وہ لعنتی۔ تو معاویہ کا کوئی کردار ڈھکا چھپا ہے؟ جس نے یزید کو یزید بنایا اسے تم چھوڑ دے رہے ہو۔ جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کروایا، امام حسین کا قاتل تو لعنتی ہے، مولا علی کا قاتل رضی اللہ کیسے؟ مولا حسن کا قاتل رضی اللہ کیسے؟ بی بی عائشہ کا قاتل رضی اللہ کیسے؟ جسے اللہ لعنتی کہتا ہے۔ میں آیت پیش کر چکا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ جس پہ لعنت برساتا ہے تم اسے کہتے ہو تمہارا ماما، جس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے اسے تم کہتے ہو رضی اللہ، اللہ جس پہ لعنت بھیجتا ہے اسے تم کہتے ہو صحابی، جس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے تم اسے کہتے ہو کہ صاحب کردار، جس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے تم اسے کہتے ہو کاتب وحی، جس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے اسے تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے عظیم ترین صحابی تھا۔ ہے جی، شرم نہیں آتی؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں ہے جی، بالکل نہیں آتی نا شرم۔ اور اگر کوئی حق بات بتائے، معاویہ کی اگر کوئی پول کھولے، معاویہ کا کچا چٹھا اگر کوئی عوام کے سامنے لائے تو کہتے ہیں یہ کبوتر نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، ہے جی، یہ رافضی ہو گیا۔ حق بتانے والے اگر رافضی ہیں تو یہ حق بتانے والوں سے بڑے وہ رافضی ہیں جنہوں نے لکھا۔ کیوں لکھنا چاہیے تھا بھائی؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ بتاؤ، یہ عوام میں بات کرنے کی، یہ باتیں عوام میں کرنے کے لائق نہیں ہیں، عوام میں نہ کرو، ڈھک دو، اسے ڈھک دو۔ اگر یہ عوام میں بات کرنے جیسی نہ ہوتی تو یہ مورخ اپنی کتابوں میں نہ لکھتے، محدث اپنی حدیث کی کتابوں میں یہ سب چیزیں نہ لکھتے۔ فالتو چیزیں ہوتی عوام میں جب بیان کرنی نہ تھی، وہ لکھا کیوں کتاب میں؟ انہوں نے وہ کتاب میں نہ لکھتے۔ مجھ پہ اگر کوئی رافضی، خارجی، گمراہ جو بھی اگر فتویٰ لگانے کا جو آپ کو اگر دل چاہتا ہے، کسی کو اگر اس میں سے دل چاہتا ہو تو وہ ضرور لگائے، لیکن ایک ذہن میں خیال ضرور رکھیے گا کہ یہ فتویٰ مجھ سے پہلے ان پر بھی لگانا کہ جنہوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی کتابوں میں یہ چیزیں ذہن میں رکھنا کہ جس نے یہ کتابوں میں اپنی لکھا ہے وہ مجھ سے بڑے گمراہ اور مجھ سے بڑے رافضی کہلائیں گے پھر۔ لہٰذا حق تسلیم کر جاؤ، حق مان جاؤ گے، تمہارے باپ کا کچھ نہیں جائے گا، آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ اور یاد رکھنا بغض علی وہ بیماری ہے۔ شہید محسن نقوی فرماتے تھے مولا ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اور اگر کوئی عقیدت مند سن رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے تو اس کا ثواب مولا شہید محسن نقوی کے جو ہے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ آپ فرماتے تھے کہ پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن۔ بغض علی کتنی بھینکر بیماری ہے۔ دیکھیں کورونا یہ جو بیماری ہے، یہ کورونا بیماری، یہ آج نہیں تو کل یہ ٹل جائے گی، اس کا علاج نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ آج نہیں تو کل اس کا علاج تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ طے ہے۔ اور کچھ جو ہے ڈاکٹروں کا دعویٰ بھی ہے کہ انہوں نے اس کی جو ہے دوائی کو بنا لیا ہے، کھوج کر لی ہے انہوں نے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے امید نظر آ رہی ہے کہ اس کا علاج ہے۔ لیکن بغض علی اتنی بھینکر بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے جس کا جناب کوئی علاج ہی نہیں۔ اور شہید محسن نقوی نے تو آپ سمجھے کہ 2 مصروں میں آپ نے پوری بات انتہا تک پہنچا دی۔ آپ فرماتے تھے کہ پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ وہ کچھ بھی کر لے، قرآن اگر گھول کے پی جائے اسے شفا نہیں ملتی، اس لیے کہ بغض علی وہ بھینکر بیماری ہے۔
اس کا علاج ہی نہیں، اس کا علاج جہنم ہے، جہنم اس کا علاج ہے، سیدھا سیدھا جہنم۔ اس کی جتنی بھی عبادتیں ہیں لعنت میں تبدیل ہو جائے گی، عذاب میں تبدیل ہو جائے گی، جو بغض علی دل میں رکھ کے عبادت کرتا ہے۔ تو میں عرض کر چکا کہ یہ معاویہ، یہ ماما کے بھانجے جو معاویہ کی دم بنے ہوئے ہیں، اس کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھا کر علی کا حیدر کرار کو بھونکتے ہیں، اور اہل بیت کی تعریف کرنے والوں کو یہ لوگ رافضی اور خارجی اور پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں، تو انہیں ذرا قرآن پہ غور کرنا چاہیے۔ میں شروع میں عرض کر چکا کہ یہ آج دور ایسا آ چکا ہے کہ اگر اہل بیت کی شان بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی گیا کبوتر ہاتھ سے نکل گیا، یہ شیعوں میں مل گیا، یہ کالے کپڑے پہنتا ہے یہ شیعوں میں مل گیا، یہ عزاداری کرتا ہے شیعوں میں مل گیا، یہ زیادہ علی علی کرتا ہے جا کے شیعوں میں مل گیا۔ میں بارہا جو ہے اپنی گفتگو میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں شیعت ہے، اہل بیت کا ذکر اہل بیت کا ذکر کرنا، آل محمد کی شان کو جو ہے بیان کرنا، قرآن سے فضائل آل محمد بیان کرنا، عزاداری حسین کرنا، حق فاطمہ زہرا بیان کرنا، اگر یہ ساری چیزیں شیعت ہے، ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا پھر سنیت کے کھاتے میں صرف اور صرف یزیدیت رہ جائے گی جناب۔ اگر سنیت سے اہل بیت کو نکال دو گے تو پیچھے رہ جائے گا یزید جیسا کتا۔ اگر اہل بیت کو سنیت سے نکالنے کی اگر کوئی ناکام کوشش کرے گا تو جناب پیچھے رہ جائے گا یزید جیسا دیوس، معاویہ جیسا مردود، اور ابو سفیان جیسا خناس، اور ہندہ جیسی عورت رہ جائے گی۔ پھر تو کیا رہ جائے گا، میں اور کیا کہوں، اب اس سے سادہ لفظ میرے پاس کون سے۔ جگر خار جناب امیر حمزہ علیہ السلام کا جگر چبانے والی پھر رہ جائے گی سنیت کے اندر۔ تمہارے نزدیک تو یہ سبھی قابل احترام ہیں، تو شرم تو آنی چاہیے، لیکن شرم مگر تم کو آتی نہیں۔ اگر کوئی حق کہے آگے سے 4 فٹ کی زبان نکال کے کہتے ہو کہ یہ تو بھائی گیا، یہ خارجی ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، یہ تو دلال ہو گیا، اسے تو ایران سے پیسہ آنے لگا، ایران سے پیسہ لاکھ جو ہے ڈالر آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے آتا ہے، خدا جانتا ہے۔ اب لوگ بنا کے جو بھی دل میں آتا ہے بس پھانکتے رہتے ہیں، لیکن حق بیان کرنے والوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ حق بیان کرنے والے حق بیان کرتے رہیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہ قدرت نے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے، یہ قدرت کے ہاتھوں میں، یہ اللہ کے ہاتھوں میں، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ذکر اہل بیت جا بجا کرنا، قیامت تک ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا۔ یہ تو یزید کا باپ بھی اگر دوبارہ آ جائے جہنم سے نکل کر تب بھی اسے نہیں روک سکتا۔ یزید کا باپ بھی اگر آ جائے، معاویہ جہنم سے نکل کر اگر آ بھی جائے دوبارہ، کتے کی موت مارا جائے گا، مگر اہل بیت کے ذکر میں ذرا بھی کمی نہیں آنے والی۔